تذکیرے آپ کے جہاں ہوں گے، نور کے سلسلے وہاں ہوں گے۔ آج سب مل کے ان کا ذکر کریں، کل خدا جانے ہم کہاں ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہماری دوسری کلاس ہے سیرت کی۔ جیسے آگے آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مسابقہ چل رہا ہے۔ اس کی پہلی کلاس اپلوڈ ہو چکی ہے۔ اس میں ہم لوگ نے اللہ کے نبی کا نسب بتایا تھا کہ اللہ کے نبی کے نسب نامہ یعنی والد، پھر ان کے والد، پھر ان کے والد، اس طریقے سے آدم علیہ السلام تک اور نوح علیہ السلام تک پورا سلسلہ نسب اللہ کے نبی کے فیملی کا بیک گراؤنڈ، ان کے دادا، ان کے دادا، ان کے دادا۔ اب یہاں سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کے نبی کا بچپن۔ آپ پیج نمبر 7 نکال لیجئے اور دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ وفات کا مطلب ڈیتھ ہو چکے تھے، انتقال جیسے ہم بولتے ہیں اردو میں، انتقال ہو چکا تھا۔ وفات پا چکے تھے، انتقال ہو چکا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا اللہ کے نبی دنیا میں آنے سے پہلے۔ ہمارے نبی کے والد حضرت عبداللہ سفر پہ گئے ہوئے تھے، اس لیے ان کا وہیں پر انتقال ہو گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے دن اپنی والدہ بی بی آمنہ کے پاس رہے۔ بی بی آمنہ اللہ کے نبی کی والدہ، ان کے ساتھ اللہ کے نبی رہے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہوئے، برس کا مطلب اس سے پہلے بھی بتائے 6 برس کا مطلب 6 سال کے ہوئے، 6 ایئرس کے جب اللہ کے نبی ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہو گیا یعنی ڈیتھ ہو گئی، اللہ کے نبی کے والدہ بھی انتقال فرما گئے۔ تو اللہ کے نبی کے والدہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی مطلب ان کو لے کر پالا، ان کی نگرانی کی، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے بعد اپنے دادا کے پاس گئے۔ اس میں بہت سارے بچوں کو کنفیوژن رہتا ہے کہ دادا اور چاچا کے نام میں، چاچا کا نام اللہ کے نبی کا ابو طالب ہے اور دادا کا نام عبد المطلب۔ یہ 2 نام میں فرق ہے، ذہن میں بٹھا کے اس کو چلنا ہے، اسی کے مطابق ہم کوشچن بھی کریں گے۔ پرورش کی 2 برس کے بعد دادا کا بھی انتقال ہو گیا، دادا بھی دنیا سے چل بسے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس کی تھی، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کے پاس رہے۔ چاچا کا نام ابو طالب اور دادا کا نام عبد المطلب۔ مطلب یہ 2 چیز ورڈز آپ یاد رکھیے، چاچا اور دادا میں ڈفرینٹ رہتا اور فرق رہتا، لیکن ہم ان کو آپ کو کنفیوژن سوال کریں گے، اس میں آپ کو صحیح ٹک کرنا ہے۔ چلیے یہ ہو گیا ایک چیپٹر۔ دوسرا چیپٹر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، بچپن ہو گیا۔ بچپن تو آپ جانتے، چھوٹے رہنے کے بچوں کو جو بچپن میں کھیلنا، بچپن کا جو عمر ہوتی بچپن کی، وہ اللہ کے نبی کی ایسی گزری۔ والد کا انتقال ہو گیا، والدہ چلے گئے، اس کے بعد دادا لیے، دادا کے پاس چاچا۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی کی عمر 8 سال کی ہو گئی، یہ بچپن گزر گیا۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، بچپن میں اللہ کے نبی گناہوں سے محفوظ رہتے تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے، خراب بچوں کے ساتھ نہیں رہتے تھے۔ یہ تھوڑی چیزیں آپ بھی ایکسٹرا معلوم کر لینا، اپنے ممی سے، اپنے مول صاحب سے، اپنے بہنوں سے پوچھ کے تھوڑی چیزیں ایکسٹرا بھی آپ کو معلوم کرنا ہے، کیونکہ ہم ایکسٹرا کوشچن بھی اس میں کرنے والے ہیں۔ آپ کو ایک پلین پیپر پہ اللہ کے نبی کے بارے میں اپنے اون سے لکھنا ہے، آپ اللہ کے نبی کے بارے میں کیا سوچے، کیا پڑھے، آپ کو کتنا یاد ہے، کتاب کے علاوہ بھی کچھ لکھیے، وہ بھی ہم رکھیں گے انشاءاللہ ایک کوشچن اس کا۔ اب دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے برے کاموں سے بچتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں کو ظلم سے روکتے تھے۔ ظالموں کو ظلم سے مطلب کسی کے اوپر ظلم ہو رہا، کسی کو کوئی مار رہا، تو جو مار کھاتا تھا اس کا اللہ کے نبی سپورٹ کرتے تھے، ہمارے پیارے نبی اس کے سپورٹ میں رہتے تھے۔ جو مارتا تھا اس کو سمجھاتے تھے، روکتے تھے، بلکہ مظلوم کی مدد کرتے تھے اور ظالم کو ظلم سے روکتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد کرتے تھے۔ مظلوم یعنی جس کو مارا جا رہا، جس کو سب مل کے مار رہے، دبا رہے، جس کو ٹارچرز کر رہے۔ کوئی آدمی پیسے والا ہے تو غریب کو کیا کرتا ہے، اے چلو ایسا کرو ایسا کرو، یہ کیا ہے، مظلوم ہے غریب آدمی، اور یہ آدمی جو ہے وہ ظالم ہے، یہ ظالم اور مظلوم۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت طاقتور بھی تھے، طاقت کے اعتبار سے 40 مرد، 40 مین
40 مردوں کی طاقت اللہ کے نبی کے پاس تھی، طاقتور اور محنتی جوان تھے، محنت کرتے تھے، سست سوتے ہوئے، خالی گھر میں پڑے ہوئے، کھانا کھا رہے، سو رہے، موبائل یوز کر رہے، ایسے نہیں تھے اللہ کے نبی، ہمیشہ ایکٹیو رہتے تھے، گھر کے کام، امی کی خدمت، ممی کی خدمت، چاچا کی خدمت، گھر کے کام، باہر کے کام، باہر کا ذمہ داری، بزنس، ایسے کاموں میں بزی رہتے تھے اللہ کے نبی۔ تو سن رہے آپ؟ ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت طاقتور تھے، محنتی جوان تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، اچھا سلوک، گڈ مینرز، اچھے بات کرتے تھے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، کسی کو ڈھکلتے نہیں تھے، کسی کو مارتے نہیں تھے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتے۔ یہ اللہ کے نبی کے اخلاق ہے، مینر سے جو ہم کو سیکھنا ہے۔ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، بد سلوکی اور برے کاموں سے نفرت کرتے تھے۔ بد سلوکی مطلب بیڈ مینرز، بد سلوکی، بدتمیزی، ہاں، جیسے بدتمیز بچے ہوتے نا، بہت، جس کو ٹیچرز بولتے کہ یہ بہت بدتمیز ہے، یہ بہت خراب بچہ ہے، ہاں، یہ نان سینس ہے، یہ ایسے کام اللہ کے نبی نہیں کرتے تھے، بلکہ اتنے اچھے اچھے کام کرتے تھے کہ سب لوگ اللہ کے نبی کی تعریف کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت امانت دار تاجر بھی تھے، بزنس مین تھے، اور بالکل جس پر بھروسہ کر سکتے، ٹروتھ مین، جس کو بولتے ٹروتھ مین، سچ بولنے والا، ہاں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، جو چیز ہے اس کو ویسے ہی سیل کرتے تھے۔ یہ کپڑا ہے، کپڑے میں یہ چیز لگی ہوئی ہے یا خراب ہے، بلکہ خراب بتا کے بیچتے تھے، تو لوگ اللہ کے نبی پہ بھروسہ کرتے تھے، ارے کتنے اچھے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کبھی کسی چیز کو جھوٹ نہیں بولتے، چھپاتے نہیں، دھوکہ نہیں دیتے۔ تو اللہ کے نبی کا نام ہو گیا تھا پورے مکے میں کہ اللہ کے نبی امانت دار ہے، اور اللہ کے نبی تاجر بھی ہیں، ایمانت دار بھی ہیں، سچ بھی بولتے ہیں، صادق اور امین۔ عرب کے تمام لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی بہترین تاجر بھی تھے، بزنس مین بھی تھے، اور سچ بولتے تھے ہمیشہ، اس لیے اللہ کے نبی کو سب چاہتے تھے۔ یہ ہو گیا اللہ کے نبی کی جوانی۔ جوانی میں اللہ کے نبی جس جگہ سے گزرتے تھے، کوئی اللہ کے نبی کے کیریکٹر کو انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، اتنا اچھا کلین صاف کیریکٹر تھا اللہ کے نبی کا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کو دیکھ کر نیا چیپٹر ہے، پیج نمبر 8، پیج نمبر 8 ہم آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں، اللہ کے نبی کی شادی۔ شادی کا مطلب آپ جانتے ہیں، شادی، ہاں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائی، سچائی اور امانت داری کو دیکھ کر حضرت ختیجہ، یہ اللہ کے نبی کی فرسٹ وائف ہے، حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا، عنہو لکھا ہوا ہے، یہاں پر رانگ ہے، عنہا پڑھیں گے، اس کو کیا پڑھیں گے، عنہا رضی اللہ عنہا، نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، قبول فرما لیا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کون تھے؟ مکے کے شریف خاندان کی بہت نیک اور مالدار خاتون تھی۔ خاتون مانے لیڈیز، عورت تھی۔ نکاح کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ایج 25 تھی، اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 ایئرس کی۔ وائف کی عمر 40 تھی، اللہ کی نبی کی 25 تھی، یہ یاد رکھنا، کنفیوژن ہوتا ہے اس میں، کتنی عمر تھی، 40 تھی، 50 تھی، 60 تھی، 70 تھی، پوچھیں گے ہم، تو آپ لوگ یہی یاد کر کے آنا ہے، ذہن میں بٹھا کے آنا ہے کہ اللہ کے نبی کی عمر کتنی تھی۔ یہ ہوگی شادی۔ اب دیکھیے، کیونکہ اللہ کے نبی نبی ہے، نبی کا مطلب اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ میسنجر، ایک ایسا آدمی جو اللہ تعالیٰ نے جس کو سلیکٹ کیا ہے، ہاں، میسنجر، اللہ کے نبی ایک میسنجر تھے۔ تو اللہ کے نبی میسنجر کیسا بنے، اللہ کی طرف سے ان کو کیا میسیجز آتے تھے، کیسا شروع ہوا اسٹارٹ، وہ نبوت۔ نبوت کا مطلب نبی بننا، نبوت کا مطلب نبی بننا۔ بزنس کرنے والوں کو کیا بولتے ہیں، بزنس مین، پڑھنے والے کو، اسٹڈی کرنے والے کو اسٹوڈنٹ۔ ایسے جو نبی ہوتا اس کے کام کو، اس کے ورک کو نبوت بولتے ہیں، نبوت۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی نبوت کی علامتیں مطلب اس کے سینس، اس کی علامتیں، اس کے پروف معلوم ہونا شروع ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامتیں، یعنی اللہ کے نبی نبی بننے والے ہیں، ان فیوچر اللہ کے نبی نبی بننے والے ہیں، یہ معلوم ہو چکا تھا پہلے ہی، ہاں، ظاہر ہونے لگی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ نے ایک نور دیکھا تھا۔ اللہ کے نبی کے جو مدر تھے، ممی تھے بی بی آمنہ، انہوں نے دیکھا کہ ایک نور آسمان سے گھر پہ آ رہا ہے اور پورے کمرہ روشن ہو گیا ہے، اللہ کے نبی پیدا ہو رہے تو ایک دم نیٹنس، خوشبو کے ساتھ پیدا ہو رہے۔
اللہ کے نبی ایک دم مسکراتے ہوئے دنیا میں آ رہے اور سجدہ کر رہے اور انگلی کا اشارہ ہاتھ کی طرف اٹھا آسمان کی طرف اٹھا رہے، یہ سب بی بی آمینہ دیکھ رہی۔ ایک نور دیکھا تھا جو مشرق سے مغرب تک پھیل گیا۔ مشرق کا مطلب ایسٹ، مغرب کا مطلب ویسٹ، ایسٹ ویسٹ، یہاں سے لے کے وہاں تک نور پھیل گیا، ایک روشنی، لائٹ پھیل گئی۔ نور کا مطلب لائٹ پھیل گیا۔ جب حضرت حلیمہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی غرض سے لے جانے لگی، حضرت حلیمہ گاؤں سے آئی تھی بچوں کو دیکھنے کے لیے، اللہ کے نبی ان کو ملے، بہت بڑا واقعہ ہم کبھی آپ کو بتائیں گے۔ حلیمہ آئی، اللہ کے نبی کو جیسے گود میں لیا تو جو اونٹنی مر گئی تھی وہ اونٹنی تیز ہو گئی، جو بکریاں بالکل سوکھے ہو گئے تھے وہ بکریوں میں دودھ آ گیا، گھر میں برکتیں آ گئی، حلیمہ طاقتور ہو گئی، صحت مند ہو گئی، برکتیں آ گئی ان کے گھر میں، ہر جگہ برکت ہی برکت نظر آنے لگی۔ الغرض اللہ کے نبی جب حلیمہ کے گود میں آئے تو حلیمہ کو بھی زندگی میں برکت مل گئی، سب فائدے ہی فائدے۔ یہ چیزیں دیکھ کر حلیمہ سمجھ گئی کہ یہ بچہ جو ہے وہ نارمل بچہ نہیں ہے، یہ بچہ بہت بڑا بچہ ہے۔ اونٹنی تیز ہو گئی، دوڑنے لگی، آپ رضی اللہ عنہ کی کمزور اونٹنی تیز دوڑنے لگی، گھر پہنچنے کے بعد ان کی بکریوں کے تھنوں میں دودھ زیادہ آنے لگا۔ تھن مانے جہاں سے بکری کا دودھ نکلتا ہے، دودھ زیادہ آنے لگا۔ 3 سال کی عمر میں 2 فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک چاک کر کے نور بھر دیا۔ چاک کرنا مطلب کٹ کیا اللہ کے نبی کے سینے کو، یہاں سے اللہ کے نبی کے سینے کو ایسا پر مارا تو اللہ کے نبی کا سینہ اوپن ہو گیا تو اس میں سے دل نکالا، اللہ کے نبی کے دل کو ایک پانی کے برتن میں رکھا، جنت سے 2 فرشتے آئے تھے، برتن میں پانی رکھا، اس دل کو دھویا، پھر اللہ کے نبی کے سینے میں پھر سے دل لگا کے اس کو پیک کر دیا، یہاں پر کوئی نشان نہیں، کوئی خون کا خطرہ نہیں، کوئی نہیں۔ بائی ہارٹ سرجری، بائی پاس سرجری جس کو ہم بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں جب اللہ کے نبی 3 سال کے تھے، وہ دیکھ کر حضرت حلیمہ کو معلوم ہوا کہ جو فرشتے آئے تھے، پریشان ہو کے بھاگ کے آئی، دیکھا تو اللہ کے نبی سکون سے بیٹھے ہوئے ریلیکس ہے، پوچھے کیا ہوا؟ وہ تو بولے 2 آسمان سے اینجلس آئے تھے، 2 فرشتے آئے اور مجھے پکڑا، مجھے لٹایا اور اس طریقے سے میرے سینے کو چاک کر دیا۔ اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے تھے تو درخت اور پتھر آپ کو سلام کرتے تھے۔ درخت مانے یہ ٹری، یہ جو پتھر ہے یہ درخت ہے، یہ درخت کا مطلب ٹری، درخت اور پتھر آپ کو سلام کرتے تھے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب نظر آنے لگے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے وہ دن میں ظاہر ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب میں دیکھتے وہ دن میں ظاہر ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھ رہے اور خواب دیکھ رہے ہیں کہ آج ایسا ہونے والا ہے، تو اتنا سچا وہ خواب رہتا تھا کہ اللہ کے نبی کا خواب بالکل سچا ہو جاتا تھا، جو اللہ کے نبی دیکھتے تھے وہی خواب میں آ جاتا تھا، دن میں وہی ظاہر ہو جاتا تھا۔ اچھا، یہ ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامت ہے۔ اب نبوت مل رہی ہے، اللہ کے نبی میسنجر کیسے بن رہے ہیں، اللہ کے نبی میسنجر بن رہے ہیں، اس کی کیا واقعہ ہوا، کیا اس میں چیز ہوئی، وہ اللہ کے نبی کا آپ سنیے۔ مکے کے قریب ایک پہاڑ ہے، مکے میں ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، اس پر اللہ کے نبی بچپن میں جا کے، جوانی میں جا کے بیٹھتے تھے، ذکر کرتے تھے، سکون ریلیکس ملتا تھا اللہ کے نبی کو، تو وہاں پر جا کے ذکر کرتے تھے۔ اس کا نام تھا غار حرا، حرا کا غار، حرا، غار مانے CAVE، غار جس کو بولتے گھپا، جس میں شیر رہتا، لائن رہتا، ٹائیگر رہتا اندر جا کے، اس میں اللہ کے نبی بیٹھتے تھے اور کئی دن تک اللہ کے نبی وہاں عبادت کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایسی ہی غار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل فرشتوں کے کنگ، بڑے فرشتے اڑتے ہوئے آئے اللہ کے نبی کے پاس، آ کر اللہ کے نبی کو گلے لگایا اور اللہ کے نبی سے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی آپ پڑھیے، قرآن پڑھیے، آپ کو نبی ہونے کی خوشخبری دی۔ اللہ کے نبی کو ٹائٹل دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان۔ یہ آیتیں ہیں، یہ 5 آیتیں پڑھی۔ اس وحی کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھبراہٹ ہونے لگی، اللہ کے نبی گھبرائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو کر گھر تشریف لائے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دی اور اپنے چچازاد بھائی اللہ کے نبی کے خدیجہ رضی اللہ عنہ جو وائف تھی، ان کے ایک بھائی تھے ورقہ بن نوفل. وہ کون تھے؟ وہ تورات اور انجیل کے عالم تھے. پچھلی کتابوں کے، قرآن سے پہلے جو 3 کتابیں تھیں وہ کتابوں کو جانتے تھے، وہ کتابوں کے عالم تھے. وہ عالم تھے تو ان کے پاس لے کے گئی کہ بھائی ایسا ایسا ہوا میرے ہسبینڈ کے ساتھ. ورقہ بن نوفل نے سارا قصہ سن کر کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہونے کی مبارکباد دی. اللہ کے نبی ابھی نبی بنے فرسٹ ڈے ہے، نبی بنتے ایک آدمی بول دیا اللہ کے نبی کو کہ یہ نبی ہونے والے ہیں. یہ اللہ کے نبی کی علامتیں دی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ ہم پھر اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.